عنا ويرضى۔ محترم اسٹیج پر جلوہ افروز حمایدین شہر، علماء کرام، سوسائٹی کے ذمہ دار حضرات اور ہماری مائیں، بہنیں اور دیگر سامعین کرام، بڑا ہی اچھا موقع اور مجلس رہی۔ یہ مجلس عصر کے بعد سے چل رہی ہے، مجلس درود و استغفار۔ وقتاً فوقتاً ایسی مجلسوں کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ دلوں کی صفائی ہو، دلوں کا میل دور ہو، دلوں میں نور پیدا ہو، تاکہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان عبادتوں کی لذت ہمیں ملے۔ آج ہماری عبادتوں میں حلاوت، لذت، روحانیت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جو مزہ آنا چاہیے، جو کیفیت پیدا ہونا چاہیے، وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلود ہیں، دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ گناہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو اس کی صفائی یہ درود و استغفار سیقل کا کام دیتی ہیں، صفائی کا کام دیتی ہیں۔ ایسی مجلسیں وقتاً فوقتاً منعقد کرنا چاہیے۔ میں مجلس کے منعقد کرنے والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور مبارکبادی دیتے ہوئے سوسائٹی کے اس تنظیم کے صراط مستقیم کے تمام ہی اراکین کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے دعا بھی کرتا ہوں کہ الحمدللہ خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کو، غریبوں، یتیموں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو حتی المقدور، طاقت کے بقدر ان کی مدد کرنا اس سوسائٹی کا پہلا مرحلہ، پہلا کام ہے۔ اور اس سوسائٹی کے اور اس تنظیم کے بہت سے امور میں الحمدللہ میں شریک بھی رہتا ہوں، دعوت بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کئی امور گنوائے، اس میں سے ایک بڑا کار خیر یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو، غریبوں کو 2 وقت کی روٹی ان کے لیے انتظام نہیں ہو سکتی، ان کے لیے باقاعدہ ان کے گھروں تک کھانا پہنچانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس ایک عمل پر نجات ہو سکتی ہے۔ ہاں، کسی محتاج کو وقت پر کھانا پہنچا دینا۔ آپ کو معلوم ہے پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پر فاحشہ عورت کی مغفرت ہو گئی۔ فاحشہ عورت کی مغفرت اللہ نے کر دی پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت کچھ جہنمیوں سے پوچھتے ہیں، بلکہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھتے ہیں، ما سلککم فی سقر، بھائی کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا؟ تمہارا گناہ کیا تھا؟ تم نے کیا پاپ کیا تھا؟ کس وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ تو جہنمی لوگ 2 گناہ، 2 چیزیں بیان کریں گے۔ ایک یہ کہ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
تو ضرورت مندوں تک کھانا پہنچانا، کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس ایک عمل پر بھی ہماری نجات کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ چاہے کہ اس سوسائٹی کی طرف سے، اس تنظیم کے ذریعے سے ان گنت کار خیر کے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات، اور ان مخلوقات میں بڑی بڑی مخلوقات، چاہے آسمان و زمین اور یہ سڑکیں، یہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ سب خدمت خلق کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ آسمان کا پانی برسانا، یہ سڑکیں انسانوں اور مخلوقات کو منزل مقصود تک پہنچانا، یہ زمین اس مخلوقات کے بوجھ کو اٹھانا، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب خدمت خلق کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہذا اس سوسائٹی کو، اس تنظیم کو میں مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کتنی ہماری بچیاں ہنرمند بن گئی۔ آج ہاتھ میں ایک ہنر رہنا ان کے لیے یہ احساس برتری بھی ہے، ورنہ آدمی کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور بھی سمجھتا ہے۔ اب ان کے ہاتھوں میں ایک ہنر ہے، ٹیلرنگ ہے، ان کو جینے کا ایک راستہ مل گیا کہ اس راستے کے ذریعے وہ اپنا گزران بھی پورا کر سکتے ہیں۔ کتنی بیوہ عورتیں ٹیلرنگ پورا کر کے اپنا گزران پورا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو ہنر کا ہونا اپنے ہاتھوں میں یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج کتنی بچیاں ہماری مائیں اور بہنیں ٹیلرنگ پاس ہو کر سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں۔ یہ اصل میں اس طرح کے کام کرنے پر ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں کی حفاظت بھی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر اعلان کرنے پر، کوئی غیر کہنے پر ضرورت مند خواتین وہاں بھی جا سکتے ہیں اور ہمہ قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان سوچ کر ہماری مائیں بہنیں پردے کے ساتھ آ کر ہنرمند بن جائے، ہنر سیکھ لیں، تو یہ بھی بہت بڑا کار خیر ہے۔ لہٰذا میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے کمیٹی والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کمیٹی میں کام کرنے والوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے جائز مقاصد کو، جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم قدری میں سب کو آگے دعوت دیے تھے، جتنے بھی آئے ہیں سب کو آگے تہہ دل سے آگے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے بارے میں تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے آگے تفصیل سے آگے بتا دیے ہیں۔ آج کا جو پروگرام تھا درود شریف اور استغفار کے بارے میں، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ خواتین حضرات بہت کثیر تعداد میں آگے شرکت کی ہے، لیکن مرد حضرات بہت کم آئے ہیں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ایسے محفلوں میں آگے جڑنا اللہ تعالیٰ کی خیر ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہونے کی مجلس ہوتی ہے۔ جہاں بھی ایسے ذکر کے مجلسیں لگ جاتے ہیں، فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ ایسے مجلسوں میں آگے بار بار آگے بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان بھی آگے تازہ ہوئے گا۔ اور الحمدللہ کرونا میں تو آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے تھے سرٹیفکیٹس، اس لیے ابھی آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ اور گاؤں کے جتنے بھی احباب ہیں جو مالدار ہیں، ایسے کار خیر کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں گے تو اور بھی آگے انشاءاللہ مزید طور سے آگے ہمیں آگے خدمت کر سکتے ہیں۔ بھئی ہر سال میں آگے رمضان میں زکوٰۃ لے رہی ہیں، ہمیں جو دے رہی ہیں بس وہی دے رہی ہیں۔ بھئی اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب کو معلوم ہے بھئی کام کیا چل رہا ہے، سوسائٹی کیا کام کر رہی ہے، سب کو معلوم ہے۔ سب بول رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت کر رہے ہیں بھئی، بہت اچھا کر رہے ہیں بھئی، لیکن آپ سب لوگوں کی
تعاون کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور سب سے میں آگے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ اور زیادہ آپ تعاون کریں گے، ہم اور مختلف اور پروگرامز کر کے اور عوام کی خدمت کریں گے۔ اس موقع دیے سب کو آگے شکریہ ادا کرتا ہوں۔